أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گھر گھر میں یا اللہ کنجوس و بخیل لوگ ہیں، یا اللہ ان کو کنجوسی اور بخیلی سے بچا۔ یا اللہ ابو جہل نے غرور و تکبر کیا تو آپ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ یا اللہ پاک ہمارے گھر میں یا پاک پروردگار آج اس معاشرے میں جگہ جگہ ابو جہل موجود ہیں جو سب کو جاننے بوجھنے کے باوجود بھی تیرے دین کو ماننے پر تیار نہیں۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا پاک پروردگار جب جب کسی نے غرور و تکبر کیا، جب جب کسی نے تجھے جھٹلایا، یا اللہ تو نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یا پاک پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو غرور و تکبر سے بچا، عاجزی و انکساری عطا فرما۔ یا پاک پروردگار میرے سکون کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا مددگار ہے۔ یا اللہ تو سب کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی یا پاک پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ یا پاک پروردگار یا اللہ آج کی رات جو لوگ جو تمنائیں لے کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ آج کی رات تو فرشتے بھی ان کی دعاؤں پر آمین کہیں گے۔ یا پاک پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو مصیبت کے مارے ہوئے ہیں ان کی مصیبت و پریشانی کو ختم فرما، جن کے گھر میں کوئی مسائل ہیں ان کے مسائلوں کو حل فرما، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی یا پاک پروردگار ان کے نصیبوں کو کھول دے۔ یا پاک پروردگار ان کے نصیبوں میں یا اللہ اچھے بر، اچھی عورتیں، اچھی لڑکیاں لکھ دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ سب کو دجال کے فتنے سے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین مومنات کو محفوظ رکھ، تمام مسلمین مسلمات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت، ہمارے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ پاک میں کچھ بھی کروں، میں کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ یا پاک پروردگار تو ہم سب کے مسائل بھی جانتا ہے، ہم سب کے وسائل بھی جانتا ہے۔ یا اللہ تو واقف ہے، یا اللہ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ پاک ہم بہت کمزور ہیں، ہماری خواہشات، ہمارے وسائل، ہماری طاقت زیادہ نہیں۔ یا اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ یا اللہ جب بھی کسی کام کرنے کا تو فیصلہ کرتا ہے میرے پاک پروردگار تو کر دیتا ہے۔ یا اللہ پاک میں بھی کسی کام کا جب فیصلہ کرتا ہوں، یا اللہ پاک ہم بھی جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے اس کا انجام کیا ہوگا۔ یا اللہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما، ہمارے ہر فیصلے کو ہمارے لیے آسان بنا، جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا اللہ اس کام سے ہمیں اللہ پاک اس کے قریب کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر نہیں۔ یا اللہ اس کام کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں، برکتیں نازل فرما، ہر لمحہ ہمارے حامی و ناصر بن جائے۔ یا اللہ
یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آج کی رات کے صدقے، شب قدر کے صدقے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ آج کی رات ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، یا اللہ سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لیں۔ یا اللہ ہم پر رحم فرمائیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، ہماری اولاد پر رحم فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، یا مالک الملک، اس رات شب قدر کے صدقے سے اے میرے پاک پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ جس طرح سے تو نے اس کو گزارنے کا حکم فرمایا، جس طرح سے یا پاک پروردگار تو نے حکم فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، یا جس طرح سے یا پاک پروردگار تو نے بتلایا ہے کہ اس کو ادا کرو تیرے حق کے ساتھ۔ یا پاک پروردگار ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ پاک ایسی عبادت فرما، یا پاک پروردگار ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ یا اللہ ہم آپ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پاک پروردگار، آپ نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے، آپ ہی نے ہمیں ہدایت دی ہے، آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں، آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں، آپ ہی ہمیں ماریں گے اور آپ ہی مرنے کے بعد ہمیں زندہ کرنے والے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، بے شک یا پاک پروردگار آپ امن دینے والے، نگہبانی کرنے والے، زبردست حکمت والے، خرابیوں کے درست کرنے والے، بڑی عظمت والے، یا پاک پروردگار ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یا اللہ پاک آپ نے ہمیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، ہماری صورتوں کو، شکلوں کو، یا پاک پروردگار سب چیزوں کو درست فرمایا۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے پاک پروردگار اس رات کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ایسا عشق عطا کر اپنی ذات کے ساتھ کہ ایک نشہ سا چھا جائے تیرے نام کے ساتھ۔ یا پاک پروردگار ایسا عشق ہو کہ دل تڑپے۔ یا پاک پروردگار جب تیرا نام سنے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یا پاک پروردگار جب تیرا نام آئے تو روح پر وجد سا طاری ہو جائے۔ یا اللہ ایسا عشق عطا فرما کہ میرے پاک پروردگار آنکھیں تیرے عشق میں نم ہوں۔ یا اللہ ایسے ہاتھ عطا فرما جو تیرے آگے پھیلنے والے ہوں، جو تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے ہوں۔ یا پاک پروردگار ہم پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں اور فکروں سے، دکھوں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہمیں ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار یہ رات بڑی ہی پیاری رات ہے۔ یا اللہ بے شک تو جس کو ہدایت فرماتا ہے وہ لوگ صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی تو توبہ کو قبول فرماتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور تو ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ یا پاک پروردگار ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ یا اللہ اس دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ انہیں بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا دینا۔ یا پاک پروردگار ہمیں آج کی رات یا اللہ امان عطا فرما، ان لوگوں میں شامل فرما یا اللہ جن کے تو گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارا دل تیرے نبی کی یاد میں تڑپے۔ یا پاک پروردگار یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور یا پاک پروردگار ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی محبت سے مانوس فرما، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر۔ یا اللہ یہ تبھی آباد ہوگی میرے پاک پروردگار جب اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یا اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر حال میں یا پاک پروردگار ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ ہم پر احسان کم ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، ہمارے جسموں کو مکمل فرمایا، ہمارے دماغوں کو کھولا۔ یا پاک پروردگار سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یا پاک پروردگار نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں دوڑے دوڑے نمازوں کی طرف جاتے ہیں، یا پاک پروردگار باقی دنوں میں بھی یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز کبھی نہ چھوٹے یا اللہ، کیونکہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ تیرے آگے ایک سجدہ کر لیں۔ یا پاک پروردگار سب کو نماز پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا یا پاک پروردگار بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان مبارک کے صدقے سے یا اللہ ہماری اگلے رمضان مبارک تک کی حاضری کو قبول فرما۔ یا پاک پروردگار ہم نہیں جانتے کہ کس کی زندگی کا جو ورقہ ہے وہ کلوز ہو چکا، یا اللہ ہم نہیں جانتے کس کی زندگی کی کتاب ختم ہو چکی، یا اللہ کس کے لوہے قلم نے کام کرنا چھوڑ دیا، کس کے لوہے قلم کو تو نے توڑ دیا۔ یا اللہ ایک آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرمائیں۔ یا اللہ تیرے شہر کی دلکش فضاؤں میں یا پاک پروردگار تیرے شہر کی دلکش فضاؤں کو ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جو لوگ آج کی رات ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، اے میرے پاک پروردگار ان سب کو پیارا پیارا گھر اپنا کعبہ دکھا دے۔ یا پاک پروردگار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ پاک ہم پیاسے ہیں، آب زمزم کا پانی پلا دے۔ یا اللہ پاک ہم ہوش گنوا بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں ہوش دلا، اپنا پیارا گھر دکھا دے۔ اے میرے پاک پروردگار جو سر تیرے سامنے جھکا، یا اللہ اس کو کسی اور کے سامنے نہ جھکنے دینا۔ یا اللہ جو زندگی گزر گئی، یا اللہ ہم تیرا شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان میں اگر کوئی گناہ ہوئے تو اس پہ معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی طاقت نہ دینا جس سے ہم دوسروں کو کمزور کریں، نہ ایسی دولت دینا جس کی خاطر دوسروں کو غریب سمجھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ وہ علم نہ دینا جسے اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں۔ یا اللہ وہ بلندی نہ دینا جو مجھے پستی کی طرف لے جائے۔ یا اللہ ہمیں وہ سب چیز عطا فرما جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں، سب ہم برابر ہو جائیں۔ یا پاک پروردگار یا اللہ پاک فرعون نے غرور و تکبر کیا تو اللہ کریم آپ نے اسے غرق کر دیا۔ یا اللہ ہمارے دور میں بھی فرعونیت موجود ہے، گھر گھر میں موجود ہے۔ یا اللہ پاک یا اللہ ہمیں فرعونیت سے بچا۔ یا اللہ قارون نے غرور و تکبر کیا تو آپ نے اس کو دھسا دیا۔ یا اللہ پاک اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے سے رحمت کے سائے میں رکھیں۔ یا پاک پروردگار یا اللہ آج کی رات کے صدقے سے ہماری تمام دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔